بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ وبرکاتہ۔ میں محمد سلیم آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ شروع کرنے سے پہلے کچھ اہم باتیں آپ حضرات کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ امید کرتا ہوں آپ حضرات باغور سنیں گے، اس پر عمل کریں گے۔ جو سلسلہ اور جو سبق ہم سننے جا رہے ہیں یہ عظیم الشان کتاب کے سیکھنے کا عمل ہے۔ یہ مقدس اور بے مثال کتاب کو سیکھنے کی کوشش، سکھانے کی اور سیکھنے کی کوشش ہم کر رہے ہیں، جو پورے عالم کے اندر بے مثال کتاب ہیں۔ قرآن مقدس کو صحیح اور درست پڑھنا بہت ضروری ہے۔ قرآن مقدس کو درست کرنے کے لیے صرف سن لینا کافی نہیں ہے۔ عام طور پہ ہم لوگ ویڈیو سنتے ہیں اور سننے کے بعد میں واپس اپنا سبق کسی کو سناتے نہیں ہیں، جس کی وجہ سے جو فائدہ ہم کو ملنا چاہیے تھا وہ فائدہ نہیں مل پاتا۔ تو آپ حضرات سے گزارش ہے کہ واقعتاً ہم لوگ اپنا قرآن مقدس درست کرنا چاہیں یا ہم قرآن مقدس سیکھنا چاہیں تو ہمارے اس پروگرام کو سننے کے بعد میں آپ اپنا لیسن ضرور سنائیں۔ سبق کو سنانے کے لیے آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ آپ کمنٹ کے ذریعے سے ہم سے ہمارے واٹس ایپ نمبر حاصل کر سکتے ہیں اور اس کے ذریعے سے حاصل کر کے آپ اپنا مقدس سبق سنا سکتے ہیں۔ محترم ناظرین، اب چلتے ہیں ہم سبق کی طرف۔ آج کے سبق کے اندر کیا باتیں سمجھائی جائے گی اس کو میں آپ کے سامنے پہلے پیش کر دیتا ہوں۔ 2 سبق اس سے پہلے ہو چکے ہیں، یہ تیسرا سبق ہے۔ اس سبق کے اندر وہ حروف بتا رہے ہیں جن کی آواز قریب قریب ہیں، تھوڑا سا باریک سا فرق ہوتا ہے۔ قریب المخرج حروف آج بتلائے جائیں گے، جن کی آواز قریب سے نکلے گی، تھوڑا سا معمولی سا فرق ہوگا، کسی کی آواز موٹی ہوگی، کسی کی آواز پتلی ہوگی، تو ہم سبق کے اندر بتاتے رہیں گے۔ چلو شروع کرتے ہیں آج کا سبق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ جو 2 حرف ہیں ان دونوں حروف کی آواز قریب ہے، اس کی آواز باریک اور پتلی ہے۔ تا تا، اس حرف کی آواز موٹی ہے۔ تو تو، تا تو، دونوں حرف قریب المخرج ہے، یعنی ان کی آواز قریب قریب سے نکلتی ہیں، معمولی سا فرق ہے۔ تا کی آواز کو پڑھتے وقت زبان کی نوک اوپر والی دانتوں کی جڑ میں لگائیں گے، تا، جس سے پتلی آواز نکلے گی۔ تو، اس حرف کو پڑھتے وقت زبان کی نوک اوپر والے دانتوں کی جڑ سے تھوڑی سی اوپری، جو ابری ہوئی کھال ہوتی ہیں، ابرا ہوا گوشت، کھدری کھال جسے کہتے ہیں، وہاں لگائیں گے۔ تو ان چاروں حروف کا مخرج قریب قریب ہیں، یہاں سے لے کر یہاں تک۔ اس حرف کو پڑھتے وقت زبان کی نوک اوپر والے دانتوں کے کنارے سے لگائیں گے۔ فا، اس حرف کو عام طور پہ سیٹی کے ساتھ نکال دیتے ہیں، اس حرف کے اندر سیٹی کا دخل نہیں ہے۔ اس حرف کو پڑھتے وقت زبان کی نوک کو اوپر والے دانتوں سے لگا کر چھوڑ دیں گے اور یہ منہ کے اندر سے ہوا نکلے گی، ہوا کے ساتھ یہ اس حرف کی ادائیگی ہوگی۔ فا فا فا، سین، سیٹی کے ساتھ پتلی آواز میں، باریک آواز میں سیٹی کے ساتھ اس کی آواز نکلے گی۔ سین سین، جب 3 نقطے اسی شکل کے اوپر 3 نقطے آ جائیں گے تو موٹی آواز نکلے گی۔ شین شین، صاد صاد، قریب المخرج۔ یہ 4 حروف ہیں، صاد کی آواز نرمی کے ساتھ نکلے گی، صاد۔ یہ دونوں حرف قریب المخرج ہے۔ ہا، حلق کے بیچ کا حصہ، ہا، سینے کی طرف آواز دبا کر کے نکالیں گے، حلق کے سب سے نیچے والا حصہ۔ ہا ہا، حلق کے اوپر کا حصہ۔ خا خا، قاف قاف، دونوں کا مخرج قریب ہے۔ قاف، ذال، زبان کی نوک اوپر کے دانتوں کا کنارہ، زبان کی نوک اوپر والے دانتوں کے کنارے سے لگائیں گے تو یہ حرف ادا ہوگا۔ ذال
ذال زا زا ضاد زبان کی نوک اوپر کے داڑھوں کی جڑ، زبان کی کروٹ، سوری نوک نہیں، اس میں زبان کی کروٹ کا دخل ہے. زبان کی کروٹ اوپر والے داڑھوں کی جڑ میں لگے گی. اندری جڑ جو ہوتی ہیں اس میں کروٹ ایک سائڈ سے، دونوں طرف سے نہیں، ایک طرف سے. ضاد ضاد اس حرف کے اندر اکثر لوگ کنفیوز رہتے ہیں، کچھ حضرات اس کو غلط پڑھ لیتے ہیں، تو اس کو باریک بینی کے ساتھ میں ہم پڑھیں، پڑھ کر سنائیں. جب تک ہم سبق سنائیں گے نہیں اس وقت تک درست ہونا ناممکن ہے. ضاد ضو الف الف عین عین الف، الف کے اندر باریک آواز، عین کے اندر حلق کے بیچ میں سے آواز نکلے گی. الف عین نون با فا غین، یہ وہ حروف ہیں جن کی ادائیگی آسان ہے، اس میں قریب المخرج خاص کوئی حرف ہے نہیں. غین یا تا میم لام دال. یہ آج کا سبق مکمل ہو گیا. محترم سامعین، امید کرتا ہوں آپ اس مقدس کتاب کو پڑھنے کی ہر ممکن کوشش کر کے ان خوش نصیب لوگوں میں شامل ہو جائیں گے جو اللہ کے نیک بندے اور محبوب بندے ہوتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے سب سے بہترین انسان وہ ہیں جو قرآن مقدس کو سیکھے اور سکھائے. قرآن مقدس کو سیکھے اور سکھائے. اس جملے پر جب ہم غور کرتے ہیں تو صرف قرآن مجید کو سیکھنے کی کوشش کرنے والے کی صرف سننے والے کو بہتر نہیں کہا. ابھی تو ہم نے سنا ہے، ہم تھوڑی سی کوشش کریں اور اپنا سبق، اپنا لیسن یاد کریں اور آپ سنائیں. جب تک سنائیں گے نہیں اس وقت تک ہمارا مسئلہ حل نہیں ہوگا، ہم آگے نہیں بڑھ سکتے اس قرآن مقدس کو سیکھنے کے تعلق سے. اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ آپ ضرور اپنا سبق سنا کر کے اللہ رب العزت کی اس بے مثال کتاب کو سیکھنے کی کوشش کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.